अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ हमारा मौजू है वो आपके मुतल्लिक है और आपकी नस्लों के मुतल्लिक है। अगर हम इसके ऊपर तवज्जो नहीं देंगे तो हम भी भुगत रहे हैं और हमारी नस्लें भी भुगतेंगी। ये मौजू क्या है ये भी हम आपको बताते हैं। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं, ही इज़ मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट शफ़ीक कंबो साहब, डॉक्टर शफ़ीक कंबो साहब। मुझे नहीं समझ आती कि उन्होंने जर्नलिज़म को, जो कि रिवायती जर्नलिज़म है, उसको पढ़ाते पढ़ाते उन्हें कैसे ख्याल आया इन्वायरमेंटल जर्नलिज़म का। उन्होंने वहाँ जर्मनी से अपनी पीएचडी पोस्ट डॉक वहाँ से की और अब ये हमें बताने के लिए आए हैं कि हमें किस बड़े ख़तरे का सामना है। आइए इनसे पूछते हैं और अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन आवर शो सर। और सबसे पहले तो मुझे बताइए कि आपको पाकिस्तान में रहते हुए इन्वायरमेंट का ख्याल कैसे आ गया सर? खैर नहीं, देखिए ये तो पूरी दुनिया में याज एक मसला काफ़ी अरसे से जो है माहौलियाती तब्दीली एक बहुत बज़ वर्ड है पूरी दुनिया में। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली अभी इस पे बातचीत शुरू हुई है जब से हम इसकी तबाहियों का शिकार होना शुरू हुए हैं, लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड में काफ़ी पिछले 15-20 सालों से वहाँ से इस मौजू पे बात होती है। इसमें जर्मनी में 2004 में, बल्कि पूरे यूरोप में एक बहुत बड़ी हीट वेव आई थी 2004 में। उसके बाद फिर वहाँ पे एक बयानिया तरतीब पाया कि यार ये इतनी बड़ी हीट वेव को जर्मन या यूरोपियंस 35 डिग्री सेंटीग्रेड बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो वहाँ पे बड़ी अमवात हुई और वहाँ पे वो सारे सब्ज मुल्क एक दफ़ा पीले हो गए। तो उसके बाद से फिर ये बयानिया ऐसा ऐसा और फिर हर साल वहाँ पे जंगलात में आग लगना शुरू हुई। उसके बाद ऐसे बहुत सारे और इवेंट्स होने लग गए जिसके नतीजे में पानी उनका खुश्क होने लग गया ज़ेरे ज़मीन। तो उसके बाद फिर ये बयानिया वहाँ से परवान चढ़ता चढ़ता इंटरनेशनल बना और फिर उसके बाद इस वक्त हम पिछले 5-7 सालों से माहौलियाती तब्दीली। मुझे सिर्फ एक बात बताइए कि दुनिया जहान के तमाम मसले, इकोनॉमिकली हम स्ट्रगल कर रहे हैं, पॉलिटिकली हम स्ट्रगल कर रहे हैं, और अब ये जो इन्वायरमेंट का इशू है इसने हमें आके लताड़ के रख दिया है। जो रिसेंट हमें नज़र आई हैं, आप देखिए कि जो सबसे बड़ा इस वक्त वाक़या हुआ है केपीके के अंदर, 300 से ज़ायद अमवात बताई जा रही हैं। उसमें 279 के करीब मर्द, ख़वातीन और बच्चे जो हैं वो हैं। मैं तो शहीद ही कहूँगा क्योंकि बेचारों की कोई वो उस तरह से नहीं था। हज़ारों घर जो है वो डैमेज हुए हैं। आर वी कर्स्ड? बिल्कुल जी, इसमें देखें सबसे पहले तो हमें ये समझना है क्या। अच्छा, और सिर्फ अब केपी का एक वाक़या सिर्फ फ्रेम में आया हुआ हमें लग रहा है कि पिछले 2 महीनों से क्लाउड बर्स्ट इवेंट्स हो रहे हैं। ये सारे हिमालयन फुट स्टेप्स पे, ये हिमालय जो एक कमान की शक्ल में 3 पहाड़ी सिलसिलों ने इस बड़े सगीर को अपने शुमाल में घेरे में लिया हुआ है, ये उसके कदमों में बादलों के फटने के मुसलसल वाक़यात पिछले 2-3 महीनों से हो रहे हैं। वाई? अच्छा देखें, क्लाउड बर्स्ट या बादल का फटना हिमालयन फुटस्टेप्स में मॉनसून में एक नॉर्मल वाक़या है, लेकिन ये वाक़या पहले शाज़ो नादिर होते थे। 2-3-4 साल बाद कहीं पे हो गया। मुझे याद पड़ रहा है पाकिस्तान में भी एक दफ़ा मानसहरा में आज से 20 साल पहले क्लाउड बर्स्ट हुआ था, कुछ 10-12 लोगों की शहादत हो गई थी। उत्तराखंड में 2013 हिंदुस्तान में बहुत बड़ा वाक़या, उसमें तो 6300 लोग मरे। लेकिन इस साल जो है ये वो जो साइंसदान कह रहे थे ना कि 2025 के बाद माहौलियाती तब्दीली के से जन्म लेने वाले माहौलियाती तबाही और जो आफात, इनमें बहुत ज़्यादा इजाफा होगा, वो हमने एक्सपीरियंस करना शुरू। लेकिन हमने तो तब कान नहीं धरे थे। नहीं कान धरे ना, तो अब हमें अंदाज़ा हो गया है कि इतने वाक़यात क्लाउड बर्स्ट के पिछले 2 महीनों में हो गए हैं। चकवाल में बादल फटे और हमने देखा कि किस तरह से पूरा इलाका जो है पोटहार का ज़ेरे आब आ गया। पिंडी इस्लामाबाद में पिछले 1.5-2 महीनों में जो कुछ होता रहा, अब केपी के है। अब ऊपर अगर आप चले जाएं गिलगित बल्तिस्तान, जहाँ पे कभी मानसून की बारिशें नहीं होती थी, बिल्कुल, और सब वहाँ पे सूरत हाल इतनी गंभीर हुई है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं। So we are in state of emergency? बिल्कुल इमरजेंसी स्टेट में है, और उसकी वजह यही है। ये मैं नहीं कह रहा, आप नहीं कह रहे, ये दुनिया का एक इंतहाई मौकर अदारा है जर्मन वाच, जो हर साल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जारी करता है। उसकी 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में माहौलियाती तब्दीली से जन्म लेने वाली तबाहियों से सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्क पाकिस्तान है, जो कि माजी में पहले टॉप 10 कंट्रीज में होता था। इस साल से पाकिस्तान है टॉप पे आ गया जी। तो हमें इस बयानिए को परवान चढ़ाने की ज़रूरत है, नेशनली इंटरनेशनली पूरी दुनिया को बताने की ज़रूरत है कि वी आर द मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज
بائی کلائمیٹ چینج. کیوں ہم زیادہ پولوشن کر رہے ہیں؟ ہم نہیں کر رہے. ہمارا حصہ اس آفت کے لانے میں 1% سے کم ہے. وہ گیسز جو کہ کلائمیٹ چینج کا باعث بن رہی ہیں, پاکستان emits less than 1%. Then who is emitting these gases? یہ ساری دنیا میں اگر ہسٹوریکلی دیکھا جائے تو پچھلے 150-200 سالوں سے امریکہ نے سب سے زیادہ گرین ہاؤس گیسز خارج ٹھیک ہے. یورپین یونین نے خارج کی ہیں, روس نے کی ہیں, مڈل ایسٹ نے کی ہیں. ریسنٹلی 2 نئے ایکٹرز جس میں شامل ہوئے ہیں, چائنا اور انڈیا. Yes. تو بٹ انفارچونیٹلی ہم تو 1% سے کم خارج کرتے ہیں, لیکن بدقسمتی سے اس کی تباہیوں کا سب سے زیادہ سامنا ہم کر رہے ہیں. تو ہمیں اس بیانیے کو پروان چڑھانے کی ضرورت ہے, نیشنلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی. لیکن سر مجھے ایک چیز بتائیے کہ 2022 میں جب فلڈ آیا تھا, ڈیوسٹیٹنگ تھا, اس کے اوپر ہم یہ بھی نہیں طے کر پائے تھے. کوئی کہہ رہا تھا کہ 10 نقصان ہے, کوئی کہہ رہا تھا $20 بلین کا ہے, کوئی کہہ رہا تھا $30 بلین کا. وی کین ناٹ ایون ایسٹیمیٹ کہ ہمارا نقصان کتنا ہوا ہے. اور ابھی جو یہ تباہی ہوئی ہے اس پہ بھی ہمیں ابھی کوئی اس کا پتہ نہیں. اور ہمارے جو انوائرمنٹ کے وزیر ہیں اس وقت وہ جینیوا میں بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی پلاسٹک کی حوالے سے کوئی ٹریٹی ہو رہی ہے اس پہ وہ کر رہے ہیں. جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جی ہمیں اپنی جو یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس کو اٹھانا چاہیے, کیسے ہم کیسے اس بات کو وہ کر سکتے ہیں؟ ہماری گورنمنٹ کی کیا اس میں انپٹ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں ایاز, میرے خیال میں گورنمنٹ تو 2 محاذوں پہ اس موضوع پہ بہت زیادہ جو ہے وہ ایک ایکٹیویزم جنریٹ کر سکتی ہے. ایک تو ہمیں اپنے لوکل فرنٹس کے پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں پاکستان کے اندر جو ڈپلومیٹس انٹرنیشنل بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ بھائی یہ تباہی جو ہے یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہمارا حصہ ہے, بہت کم ہے, بیسیکلی امیر ملکوں کی طرف سے لائی گئی یہ تباہی ہے, ہم اس کو بھگت رہے ہیں. ایک تو ڈپلومیسی کے فرنٹ پہ ہمیں جا کے بات کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا میرے خیال میں یونیورسٹیوں اور کالجز کے اندر اتنا بڑا چنک ہے آبادی کا ہمارے پاس بیٹھا ہوا, اسٹوڈنٹس جو ویل اویئرڈ ہیں, who can talk very well on these issues, ان کا ایکٹیویزم ہمیں یوز کرنا چاہیے. یوتھ کلائمیٹ ایکٹیویزم, ان کو ہمیں سڑکوں پہ لائیں, ان کو سوشل میڈیا پہ استعمال کریں, جو عالمی برادری کو یہ احساس. کیا رول ہے؟ اب دیکھیے نا کہ ہمارے ہاں اگر آپ ہمارے میڈیا تو کچھ نہیں کر رہا, انفارچونیٹ ہے. مین اسٹریم میڈیا کچھ اور ہی بحثوں میں الجھا ہوا ہے, تو سر ہم بقا کے خطرے سے 2-4 ہیں. تو یہ انفارچونیٹ ہے نا, میں وہی اسی لیے تو کہہ رہا ہوں. اس لیے میں ان پہ تو ان سے متعلق ان سے تو میں نا امید ہوں. تو وہ صرف تمغے لینے کے لیے بس وہ پھر آپ یہی سمجھے کہ وہ ان کے ایشوز ہی اور ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ میرے لیے نان ایشوز ہیں, میرے لیے مین ایشو یہ ہے, یہ بقا سروائیول کا مسئلہ ہے آنے والے سالوں میں. ٹھیک ہے, تو اس لیے میں آپ کو بتاؤں کہ جب بھی کسی سے بات کی جائے, آپ ڈینائل کی بات کریں, اس کا مطلب ہے کہ ہماری گورنمنٹ میں بھی یہ ڈینائل موجود ہے, ہماری عوام میں بھی ہے. ان سے پوچھ لیں تو سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, یا انڈیا ہے, یا ٹیررزم ہے, یا ایکسٹریمزم ہے. انوائرمنٹ کی تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا, کلائمیٹ چینج پہ تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا. تو اب کریں گے نا. اب جب یہ تباہیاں آنے والے سالوں میں مزید بڑھیں گی تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ پھر جب عوام جو ہیں وہ کتنا عرصہ تک اس کو برداشت کریں گے نا. 2022 میں سیلاب آیا, وہ ایگزیکٹ $30 ارب ہی نقصان تھا جو عالمی اداروں نے رپورٹ کیا. تو 3 کروڑ لوگ سڑک پہ آ گئے, جن کے گھر انفراسٹرکچر سب تباہ ہو گیا, اور $30 ارب کا نقصان ہوا. اور ابھی تک سندھ بھگت رہا ہے اس کو. تو اب یہ نئی آفات جو ہیں اب اس سال سے مزید خوفناک شکل میں آنا شروع ہو گئی ہیں. تو ایونچولی اس میں سفرر تو عام عوام ہے, تو کتنا عرصہ اور برداشت کر لیں گے نا. تو لہٰذا انوائرمنٹ جو ہے وہ مین اسٹریم نیریٹو بننے میں اب زیادہ وقت نہیں رہ گیا. کیسے بنے گا سر؟ میں اب آپ کے سامنے ایک چیز رکھنا چاہتا ہوں. آپ کہہ رہے تھے کہ جی وی آر ناٹ رسپانسیبل فار دس. وہ بڑی طاقتیں جو رسپانسیبل ہیں. اب میں اب امریکہ کی اگر بات کر لوں, ان کا جو ڈپارٹمنٹ آف انرجی ہے اس کی رپورٹ آ رہی ہے کہ گلوبل وارمنگ از لیس ڈیمیجنگ اکنامیکلی دین کامنلی بلیوڈ, کہ ایسا ہے نہیں. اور اس کے بعد ایک اور رپورٹ NPR کی رپورٹ میں دیکھ رہا تھا جو کہ 5 اگست کی رپورٹ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جب سے آئی ہے انہوں نے آ کے انوائرمنٹ کے اوپر ڈیٹا ہی ڈیلیٹ کرنا شروع کر دیا ہے. سو اتنا بڑا ملک, اس کے لیے تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. اور وہ ملک جس کے اندر 4000 فلیش فلڈز وارننگ جاری کی گئی, وہ پرواہ نہیں کر رہا, تو ہم پھر کیسے اس پہ کام کریں؟ بدقسمتی ہے, سو انفارچونیٹ کہ ہمارے پاس اس وقت گلوبل لیڈرشپ کے نام پہ جو بڑے بڑے آپ کیا کہہ سکتے ہیں کچھ لیڈران ہیں, وہ کلائمیٹ چینج ڈینائرز ہیں. ٹھیک ہے, وہ ایک سامنے نظر آنے والی نوشتہ دیوار کو نہیں پڑھ پا رہے. ٹھیک ہے, تو یہ کوئی واقعات پہلے کیوں نہیں ہمارے یہاں ہو رہے تھے؟ جو کلاؤڈ برسٹ ایونٹس پچھلے 1-2 مہینوں میں ہمارے ہاں لائن لگ گئی ہے, تو یہ واقعات پہلے کیوں نہیں ہو رہے تھے؟ ہمارے یہاں پہلے اسموگ کیوں ایشو نہیں تھا؟ پہلے ہمارے یہاں اس طرح ہیٹ ویوز کیوں نہیں آتی تھی؟ پہلے ہمارے یہاں اس طرح سے فلیش فلڈز کیوں نہیں آتے تھے؟ پہلے ہمارے یہاں پانی کی کمی کے مسائل کیوں نہیں تھے؟
تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ماحولیاتی تبدیلی کا جن جو ہے وہ بوتل سے باہر آ چکا ہے. لیکن وہ جن تو ہمیں کھا رہا ہے نا سر. یہ کھا رہا ہے, ان کو بھی کھا رہا ہے. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ سال پوری دنیا نے اپنی تاریخ کا گرم ترین سال ہے ہیومن ہسٹری کا, اور آپ چیک کریں تو پچھلے 3 مہینوں میں یورپ کے اندر 3000 سے زیادہ لوگوں کی اموات اس کی وجہ سے, ہیٹ ویوز کی وجہ سے ہو گئی ہیں. 2 مہینے پہلے ہی اسی بوسٹن امریکہ کے اندر سیلاب آیا. امریکہ اپنی تمام تر جو ہے وہ طاقت اور اپنی تمام تر کلائمیٹ ریزیلینس کے باوجود اپنے 300 سے زیادہ لوگوں کو نہیں بچا سکا, اور وہ مر گئے, اس کی بھینٹ چڑھ گئے اس سیلاب کی. تو خود ٹرمپ صاحب حیران رہ گئے. انٹرنیشنل میڈیا نے رپورٹ کیا کہ جب ان کو بتایا گیا کہ جناب یہ واقعہ ہوا ہے بوسٹن میں اور ایک اسکول کی سمر کیمپ جو ہے اس میں بہ گیا, تو وہ ہکا بکا رہ گئے. تو میرے خیال میں ٹرمپ صاحب نے جو اگر یہ ضد پکڑی ہوئی ہے کلائمیٹ چینج ڈینائل کی, تو ایونچولی ان کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا. کیونکہ دیکھیں یہ میں آپ یا چند دیوانوں کا جو ہے یہ بیانیہ نہیں ہے, یہ جو سنجیدہ سائنس, کلائمیٹ انوائرمنٹ سائنس ہے اور اس کے جو سائنٹسٹ ہیں ورلڈ وائڈ, یہ ان کی ہوئی ریسرچ کا جو ہے یہ نچوڑ ہے. لیکن سر وہ ایک ملک کا, اتنے بڑے ملک کا پریزیڈنٹ کہہ رہا ہے ساری سائنٹیفک ریسرچ کو کہہ رہا ہے اٹس ہاکس, وہ یہ قرار دے رہا ہے. وہ میں کہہ رہا ہوں انفارچونیٹ نا کہ سائنس جو ہے اس کا بیانیہ کچھ ہے, پولیٹیکل بیانیہ اس وقت جو ہے وہ چلو اکنامک بیانیہ بھی تو بن جاتا ہے. وہاں کی انرجی جو کمپنیز ہیں وہ فاسل فیولز نکالنا چاہ رہی ہیں, وہ اب ہمارے یہاں بھی آپ کو پتہ ہے یہ چیز ہے. تو یہ جو سوئچ کرنا ہوتا ہے آپ نے فاسل انرجی سے گرین انرجی کے اوپر, ہمارے پاس اس کے لیے کیا کام ہو رہا ہے, اور ہم اگر اس پہ کریں تو اس سے کیا فرق پڑ سکتا ہے؟ انفارچونیٹ ہے کہ میں پہلے تو اسی گفتگو کو ایک دفعہ آگے لے کے چلنا چاہوں گا کہ بنیادی طور پہ یہ جو کلائمیٹ چینج ڈینائل ہے نا, یہ بنیادی طور پہ ہمیں اس مسئلے سے نمٹنے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. اتنی دیر تک پوری دنیا کی سائنسدان, سائنس اور صحافت اور جو یہ پالیٹکس ایک پیج پہ آ کے اس کو اون نہیں کرے گی, اتنی دیر تک یہ مسائل حل نہیں ہوں گے. سائنسدانوں نے فاسل فیولز کا حل اگر گرین انرجی دیا تھا, تو اگر اب نئی پالیٹکس جو ہے انٹرنیشنل اس کا ڈینائل کرے, ٹھیک ہے, اور اس کو دوبارہ سے ڈرل بیبی ڈرل شروع کر دے امریکہ کے اندر اور پوری دنیا کے اندر, تو ایونچولی میرے خیال میں اس کے نتیجے میں پھر میرے جیسا بندہ جو ہے اس میں مایوسی پھیلے گی. مجھے تو پھر یہ مسئلہ حل ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا. تو اس لیے میرا بنیادی طور پہ یہی بیانیہ جو میرے خیال میں ہمیں انٹرنیشنلی اس کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. کوئی فرق نہیں پڑتا ٹرمپ صاحب 4 سال, تو آپ 3.5 سال رہ گئے ہیں ان کے, 3.5 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں ان کلائمیٹ چینج انڈیوسڈ ایونٹس میں سے بچا لیا, تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آنے والی حکومتیں جو ہیں وہ اس کو اون کریں گی. خود امریکہ کے اندر لوگوں کے اندر یہ جو ہے بیانیہ پروان چڑھ رہا ہے کہ یار یہ ہم نے کس بندے کو, دیکھیں صرف امریکہ میں ایک واقعہ نہیں ہوا, آج 6 مہینے پیچھے چلے جائیں تو یہ لاس اینجلس ہیل فائرز تھیں, آپ نے اپنی آنکھوں سے وہ مناظر دیکھے ہوں گے. تو وہ سردیوں میں اتنے سرد ملک کے اندر اس طرح کی جو قیامت خیز آگ لگی, تو اس سے دنیا کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے نا. تو اس لیے بائی دا اینڈ آف دا ڈے پوری دنیا کی لیڈرشپ کو, عوام کو, ان کو ایک پیج پہ آنا پڑا. یہ جو جرنلزم کی آپ نے بات کی ہے کہ جرنلسٹ کا بڑا اس میں رول ہے, تو پاکستان میں انوائرمنٹل جرنلزم کے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, اور جو ہمارا مین اسٹریم میڈیا ہے ایون اور سوشل میڈیا بھی ہے, تو یہ تو سارا آپ دیکھیں نا کہ وہ یہ ہے کہ جی چل کیا رہا ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں. آج KPK میں بارش ہوئی ہے, کلاؤڈ بسٹ ہوا ہے, اس کو 2 دن ڈسکس کریں گے, کل کوئی اور ٹک ٹاکر کا واقعہ آ جائے گا, وہ ٹک ٹاکر ڈسکس ہو رہی ہوگی. ہاؤ کین وی کنٹینیو دس جرنلزم کہ یہ کس طرح سے یہ ہم اس کے اوپر, تاکہ جرنلسٹ بھی بات کریں, اس کے اوپر پھر سیاستدان بھی آن بورڈ ہوں, اور پھر وہ جو آپ بات کریں پوری آواز اٹھے کہ وی آر دا وکٹم, ناٹ جسٹ اونلی وکٹم, وہ پھر اس کو ڈیمانڈ بھی کیا جائے. کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایاز پاکستان میں جو انوائرمنٹل جرنلزم ہے پہلے تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. جو زیادہ تر انوائرمنٹ جرنلزم کے نام پہ وہ ہیں, وہ سیلف آئیڈینٹیفائڈ جرنلسٹ ہیں جن کو ادارے نے بیٹ نہیں دی. وہ خود بیچارے اپنی جو ہے انٹرنلی وہ اپنی موٹیویشن کی وجہ سے اس کو پرفارم کر رہے ہیں اپنے اس رول کو. اس کے بعد چونکہ ان کی ٹریننگ نہیں ہے, ان کی ایجوکیشن نہیں ہے, تو وہ سارے جو ہیں ایپیسوڈک کوریج کرتے ہیں ایسے واقعات کی, جیسے ابھی یہ کلاؤڈ برسٹ ہو رہا ہے, فلیش فلڈز آ رہے ہیں, تو کچھ دنوں کے لیے یہ بلکہ اگر یہ بات ہے, یہ بات میں I'm sorry to cut you but BBC جیسا ادارہ بھی
प्रॉपर रिपोर्टिंग नहीं कर रहा है, वो क्लाउड बर्स्ट की भी प्रॉपर वो नहीं कर रहा। वो कह रहा है जी 10 मिली सेंटीमीटर की बारिश है, तो अगर ये वैसे हो जाए तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ज़्यादा नुकसान तब होता है जब नदी नालों के करीब हो। व्हाट डू यू से अबाउट दैट? अच्छा देखिए, बीबीसी ने इस तरह के जो आलमी अदारे भी हैं ना, उन्होंने भी कंटेंट जनरेट करना होता है लोकल अपने रीडरशिप को मद्देनजर रख के। तो पहले जो उन्होंने कंटेंट जनरेट किया वो इतना डीपली रिसर्च नहीं था। तो मैं भी वो पढ़ रहा था उनका 1-2 दिन पहले कि जी उन्होंने लिखा कि ये क्लाउड बर्स्ट होता क्या है। डेफिनेशन की हद तक तो किसी हद तक वो ठीक था कि जी ये मॉनसून के दौरान इस तरह के पहाड़ी इलाकों में क्लाउड बर्स्ट के वाक़यात होते हैं, लेकिन उसमें उन्होंने नीचे एक ब्लंडर किया हुआ था कि जी 10 मिलीमीटर तक बारिश जो है वो 5 किलोमीटर के एरिया तक अगर हो जाए तो उसको क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। लेकिन बहरतौर जो आलमी इसकी तारीफ है वो कुछ इस तरह से है कि 100 मिलीमीटर तक बारिश, तकरीबन 4 इंच तक बारिश 1 घंटे तक अगर 5 से 10 किलोमीटर के एरिया के अंदर हो तो उसको हम क्लाउड बर्स्ट कहते हैं ऐसे इवेंट को। और एक एरिया में सिर्फ एक क्लाउड बर्स्ट नहीं, बहुत सारे क्लाउड बर्स्ट वाक़यात होते हैं और अमूमन ये होते हैं पहाड़ों की चोटियों के पास। ठीक है। क्योंकि नीचे से जो नमदार हवा आती है वो जब ऊपर को राइज करती है तो वो डेंसली हैवी भारी बादल बनते हैं ऊपर से, और अब क्लाइमेट चेंज की वजह से उनके फटने के वाक़यात में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। यहाँ पे हमें रिसर्च करने की जरूरत है कि ये अब क्यों ज़्यादा हो रहे हैं, ये बादल पहले इतने क्यों नहीं फटते थे, फिर फटते हैं। फिर अनफॉर्चुनेटली वो जब ढलानों से पानी नीचे की तरफ आता है तो इंसानों ने ऊपर सारे दरख्त काटे हुए हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रही है। डिफॉरेस्टेशन है, वो पानी अपने साथ पत्थर लुढ़काता, कटे हुए दरख्त, मलबा लुढ़काता हुआ नीचे लेकर आता है। और नीचे जो नदी नाले हैं उन पे अनफॉर्चुनेटली हमने बेहंगम किस्म की टूरिज्म इन शुमाली इलाकों में की है। तो नदी नालों के किनारों पे टूरिस्ट रुकते हैं तो वहाँ पे लोगों ने होटल बना लिए हैं और उनके पार्ट मजीद कम कर दिए, बल्कि उनके बीच में जाके वो आबादियां बना ली हैं। तो इवेंचुअली वो मलबा जो है वो फिर अब तहस नहस करता हुआ गुजर जाता है। तो मेरे ख्याल में हमें क्या करना होगा, रीमॉडलिंग करने की जरूरत है गवर्नमेंट को कि इन तमाम नदी नालों को देखें। हम फिलहाल तो एक रिएक्टिव अप्रोच लेकर आए इस वक्त सारे वो जी बड़ा अफसोस हुआ, बड़ा नुकसान हो गया, लोगों को जी 5 लाख रुपया दे दो, जो लाख हो गया, जो जख्मी हुआ है उसको 2 लाख रुपया दे दो, घर बनाना है तो 5। ये कंपनसेशन से निकले। अब हमें प्रोएक्टिव अप्रोच की जरूरत है। आने वाले सालों में ये वाकयात कम नहीं होने, ये ज्यादा होने हैं। याज ये लिख लें, मैं 2-3 सालों से यही बात कह रहा हूँ, क्योंकि मैं साइंस कम्युनिकेशन का, एनवायरनमेंट कम्युनिकेशन का तालिब इल्म हूँ और मुझे पता है कि इस पे मॉडल्स क्या कह रहे हैं। तो आने वाले सालों में जो के तो हमें अभी से अपने नदी नालों के गिरदा गिर्द से तजावुज़ात ख़त्म करनी है, इंसानी तामीरात ख़त्म करनी है, उनके दहानों को चौड़ा करना है और इन नदी नालों के अंदर से पत्थर और दूसरी डेब्रीज जो हैं वो रिमूव करके इनके अंदर से सिल्ट ख़त्म करनी है, ताकि इनके अंदर से पानी का फ्लो रैपिड हो और अनऑब्स्ट्रक्टेड, ठीक है, वो हो, ताकि ये पानी फिर आगे बड़े दरियाओं के अंदर जा सके। ये तबाही मचाता है। ये जो इस्लामाबाद में रिसेंटली वाक़या हुआ है, ये इंक्रीज अर्बनाइजेशन का एक वो नहीं है कि आपने रास्ते रोकने शुरू कर दिए, फिर जब फ्लड आया फिर आपने बीच में आपने नहीं दे सका कि अगर पानी आ जाएगा उसने गुजरना कहाँ से, आपने बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ बीच में बना ली, पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, खोदे जा रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो ये इस्लामाबाद का वाक़या है। और क्योंकि आपने देखे ना, चूँकि पाकिस्तान में चीज़ों को आए सच कोई इतना प्लान करके तो किया नहीं जाता, फिर यहाँ पे बैड गवर्नेंस है, करप्शन है, तो वो ताकतवर जो लोग हैं उन्होंने नदी नालों के कुदरती रास्तों के अंदर हाउसिंग सोसाइटियाँ बना ली हैं। फिर लोगों में भी साइंसी कल्चर आम नहीं है, लोग नहीं देखते, वो ये देखते हैं डेवलपर कौन है, वो वहाँ पे घर बना लेते हैं। वो ये नहीं देखते कि यार ये नदी नाले के अंदर सोसाइटी बना रहा है, ये गंदे नाले के किनारे पे सोसाइटी बना रहा है। इस पे आने वाले सालों में मुझे या मेरी नस्लों को किस किस्म के हेल्थ इम्पैक्ट्स का सामना करना पड़ेगा। आप देखें लाहौर की बहुत सारी पोश आबादियाँ जो है किनारे पे बनी हुई हैं, उनको मैं रिसर्च स्टडीज पढ़ी हुई हैं कि गंदे नालों के गिरदा गिर्द जो है बड़ी बड़ी आबादियाँ, चाहे वो वलेंशिया टाउन है, चाहे वो वापडा टाउन है, आपका लम्स जैसी बड़ी अदारा जो है वो गंदे नाले के ऊपर है। 500 मीटर नाले के साथ ज़ेरे ज़मीन पानी जो भी सक करके इस्तेमाल करेगा वो किन किन बीमारियों का शिकार होगा, हमें उसका तसव्वुर भी हम नहीं कर सकते कि लोगों की हेल्थ पे कितने ज़्यादा उसके ऊपर इम्पैक्ट्स हैं। इसी तरह से लोग नदी नालों के बीचम बीच आबादियों में बड़े बड़े महल घर बना के बैठे हैं, और आने वाले सालों में मेरे मुंह में खाक, अगर खुदा ना करे ये वाक़यात इसी शिद्दत बल्कि ज़्यादा शिद्दत से हुए तो उनका क्या मुस्तक़बिल होगा। तो हमें अब अपने आप को सोचना है कि हमने घर बनाते हुए डेवलपर नहीं देखना,
ٹھیک ہے. ہم نے ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک کو نہیں دیکھنا, اس کے کتنے کامیاب منصوبے ہیں ان کو نہیں دیکھنا, ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ ریزیلینٹ بھی ہے, سسٹینیبل ایک سوسائٹی ہے جس کے اندر میں اپنا گھر تعمیر کرنے جا رہا ہوں کہ کل کو وہ میرے لیے اس طرح کی آفات جو ہے وہ لے کر آئے گا. ایک چھوٹا سا مت ہے, اس کے بعد ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. یہاں تک ڈینائل تو اپنی جگہ پہ ایک متھ بھی بڑا وہ کرتا ہے, اس میں یہاں تک کہنا شروع ہو گئے کہ یہ جو آپ کے سولر پینلز لگے ہوئے ہیں اس سے ہیٹ جو ہے وہ بڑھ گئی ہے. آئی مین جب اس طرح کی ہوکس اور اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو اس کے اوپر کیا کہیں گے آپ؟ اچھا دیکھیں, انفارچونیٹ ہے نا, مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں چونکہ سائنسی, ہم ایک بڑی غیر سائنسی معاشرے میں رہتے ہیں, سائنس نہیں, اور سائنس کمیونیکیشن اور سائنس جرنلزم کا یہاں پہ کلچر ہی نہیں ہے. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ ویک سائنس ہے, ٹھیک ہے. یہ جب اس طرح کے پوڈ کاسٹ بنا کے لائٹیں لگا کے لوگ اس پہ بات کر رہے ہوں گے, جی وہ تو ہیٹ کو آبزارو کر رہے ہیں, وہ تو ہیٹ, آئی مین اس کو ہم بولتے ہیں کلائمیٹ ڈس انفارمیشن, کلائمیٹ مس انفارمیشن. جب ایک غیر سائنسی معاشرہ ہوگا نا تو پھر لوگ جو ہیں وہ اس طرح کے کانٹینٹ کی طرف راغب ہو جائیں گے. وہ جو اسٹرانگ سائنس ہے نا وہ سمجھنا ان کے لیے مشکل ہے, اور ان کا دماغ فریم بھی ویسے نہیں ہوا ہوگا. تو ایونچولی وہ اس طرح کی جو باتیں ہیں ان پہ ذرا کام دھریں گے, ٹھیک ہے, جس کے اندر اسپائس زیادہ ہے, جو کہ مین اسٹریم آئیڈیا سے تھوڑا سا ڈیویٹ کر رہا ہے. تو یہ انفارچونیٹ ہے. اس لیے میرے خیال میں ہمیں پاکستان کے اندر سائنس جرنلزم اور سائنس کمیونیکیشن کے اداروں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے, اور حکومت کو یہ ٹیک اپ کرنا چاہیے. اس طرح کے اور بڑے جو میڈیا ہاؤسز ہیں ان کو اس کو ٹیک اپ کرنا چاہیے. اور میرے خیال میں تبھی جو ہے ہم آنے والے سالوں میں کلائمیٹ چینج, سائنس سے جڑی ہوئی ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں. اگر یہ کریں گے تو پھر سر آپ کو تمغے تو نہیں ملیں گے نا پھر اس کے اوپر. ہاں یہ ہے انفارچونیٹ, یہ آپ نے بالکل صحیح بات ہے. مجھے ایک دوسرا ایک امپورٹنٹ پہلو یہ بھی ہے کہ یہ جو ابھی ہم نے دیکھا یہ تمغے وغیرہ یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں, رپورٹنگ واز مسنگ, رپورٹر واز مسنگ دیئر. تو وائی رپورٹرز آر بینگ ایکلپسڈ ان ساری سچویشن میں, جو کہ خبر دیتا ہے, آپ کہتے ہیں خبر تو وہی دے رہے ہوتے ہیں, ساری چیزیں دے رہے ہیں, اینڈ ہو از گیٹنگ دا آل دا جسے کہہ لیں کہ بینیفٹ کوئی اور لے کے جا رہے ہیں, جو کہ بیٹھ کے صرف بات کرتے ہیں اور ساری چیزیں کر رہے ہیں. تو یہ انوائرمنٹل جو آپ کی رپورٹنگ ہے, میرے خیال میں اس میں اس چیز کو بھی شامل کیا جائے کہ جو رپورٹر ہے جب اس کو آپ اہمیت نہیں دیں گے, جب اس کو آپ کوئی اس کو بلا کے کوئی اس کی کارکردگی کو نہیں سراہیں گے, تو پھر مجھے تو کوئی تبدیلی ہوتی نظر نہیں. ایاز آپ کو بھی پتہ ہے کہ پاکستان میں اس طرح کے تمغے یا اس طرح کے اعزازات حاصل کرنے کا چور راستہ کیا ہے. تو انفارچونیٹ ہے کہ صحافت کے نام پہ بہت سارے پیراشوٹرز اور ایسے لوگ جو کہ وقتی جو ہے برساتی مینڈک جو ہیں وہ نکل آتے ہیں, اور وہ ہر آنے والی حکومت جو ہے اس کے راگ الاپ کے, اور وہ اس طرح کی جو ہے ان طریقوں کے ذریعے سے اس طرح کے اعزازات جو ہے وہ ون کر کے لے جاتے ہیں. تو اس کے نتیجے میں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, جو جینون رپورٹر ہے, جو ایک اچھا صحافی ہے, وہ بیچارہ پھر مایوسی کا شکار ہوتا ہے, برن آؤٹ کا شکار ہوتا ہے. اور وہ یہ میرے نزدیک جو ہے صحافت کے لیے ایک بڑی خوفناک صورتحال ہے, اور اس کا المیہ ہے, جس پہ میرے خیال میں شاید صحافتی تنظیموں کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ ایسے لوگوں کو کیوں نہیں ڈسون کرتی جو کہ ان کے قبیلے کا حصہ نہیں ہے, اور وہ زبردستی ان کے قبیلے میں شامل ہو کے اس طرح کے اعزازات اور دوسری ترغیبات اور اس طرح کے اور بہت سارے جو وہ انسینٹیوز ہیں ان کو لے کر کے لے جاتے ہیں, اور جینون لوگ جو وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. تھینک یو سو مچ سر, بہت امپورٹنٹ ٹاپک پہ آپ نے وقت نکالا ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے. آپ کے ساتھ انشاءاللہ پھر بھی بیٹھک ہوتی رہے گی. تو ناظرین, جیسا کہ آپ نے سنا کہ جو انوائرمنٹ ہے, جو کلائمیٹ چینج ہے, اٹ از دا ریئلٹی. اٹ از ناٹ دا ریئلٹی جسٹ فار اس, فار آور جنریشن. آنے والی نسلوں کے لیے بھی یہ وہ حقیقت ہے جسے ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا. ہمیں ڈینائل سے نکلنا پڑے گا, ہماری حکومت کو ڈینائل سے نکلنا پڑے گا, اور جس طرح سے شفیق امبو صاحب نے فرمایا ہے کہ ہمیں اب بتانا پڑے گا دنیا کو کہ وی آر دا وکٹم اینڈ یو ہیو ٹو پے فار اٹ. تھینک یو سو مچ.